السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں اسداللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کریں گے منشیات کے عادی ہونے کے افراد کے حوالے سے، اور پاکستان میں ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر وجوہات کیا ہے؟ لوگ اس مسئلے کی طرف اتنا مائل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایڈکشن اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب اور خیبر نیوز کے سینئر اینکر پرسن یوسف جان عثمانزئی صاحب، آپ سماجی برائیوں کو سامنے لاتے ہیں۔ ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 40,000 ہر سال ایڈکشن جو ڈرگ ایڈکٹرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے دیکھا جائے تو 80 لاکھ سے زائد لوگ منشیات کا شکار ہو چکے ہیں، منشیات کے عادی ہو چکے ہیں، اور جس میں سے 20 سے 22% جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے، اور 80% مرد منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اور نشاور چیزوں میں سے ہیروئن جو ہے 75% افغانستان سے سپلائی ہوتا ہے، یعنی 75% جو ہیروئن کی کوانٹٹی ہے وہ افغانستان سے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے۔ اور پاکستان میں جن کے 15 سے لے کر 64 سال کی عمر میں ہیروئن کا وہ استعمال کر رہے ہیں۔ بیماریوں کی بات کی جائے تو نشاور چیز استعمال کرنے سے کینسر، ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ذہنی توازن کھو جانا، فالج اور دیگر بیماریاں شامل ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، پاکستان میں نشے کی لعنت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، آخر وجوہات کیا ہے؟ لوگ اس پر اتنے مائل کیوں ہو رہے ہیں اس مسئلے کی طرف؟ دیکھیں، نشے کی بیماری کے بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نشہ کرتے ہیں، اور جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان میں سے 15% آخرکار ایڈکٹ بن جاتے ہیں۔ جی، تو نشہ کرنے والوں کی تعداد ایڈکٹس کے تعداد کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر سبھی لوگ جو ہے اب نشے کی طرف پہلے کی نسبت زیادہ رجوع کر رہے ہیں، کیونکہ لائف بڑی فاسٹ ہو گئی ہے اور ہر وقت تیزی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ خبریں بڑی تیزی سے ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں اور الجھنیں بھی فاسٹ ٹریک پہ آ گئی ہیں۔ سو ہر ایک بندے کو اپنی سٹریس کنٹرول کرنے میں جب ناکامی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو صلاح دیتا ہے کہ چرس یا شراب یا کوئی نشہ آور شے استعمال کرو، ٹرینکلائزر استعمال کرو، جو کہ خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے۔ 5 میں سے ایک ایڈکٹ خاتون ہے، اور وہ زیادہ تر ٹرینکلائزر کا استعمال، لیکن کوئی بھی ان کو نشہ ممنوع نہیں ہے۔ خواتین مردوں کی طرح تمام نشے کر رہی ہیں، اور نشے کرنے کی وجوہات سٹریس کو مینج نہ کر سکنا ہے، موڈ کو مینج نہ کر سکنا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں، دنیا فاسٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، اسکولز میں دیکھا ہے، کالج میں دیکھا جائے، وہ بھی نشے میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے 12-13 سال کا بچہ بھی سگریٹ نوشی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، یہ جو 13 سے 19 سال کی عمر ہوتی ہے، یہ بہت سٹریس کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا کیا ہے اور اس کا دنیا سے کیا ہوتا ہے، اور اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھائی کی سٹریس بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے سال میں ایک دفعہ امتحان ہوتے تھے، اب سال میں سارا سال ہی امتحان ہوتے ہیں، اور جب کوئی اسٹوڈنٹ اپ ٹو دی مارک نہیں ہوتا سٹڈیز میں تو گھر میں بھی اس کو جوتے پڑتے ہیں، اور اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بھی اس کو برا حال کیا جاتا ہے۔ اس سے سٹریس لیول جب بڑھتے ہیں تو سگریٹ کا استعمال سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، پھر چرس کا استعمال شروع ہوتا ہے، جو خاص طور پر پاکستان میں ٹرینڈ ہے۔ گیٹ وے ڈرگ جو ہے وہ سگریٹ اور چرس ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو نوجوان ہیں وہ شیشہ بڑا پی رہے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی مضر صحت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی ایفیکٹ ہی نہیں ہے، تو واقعی شیشہ پینے کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمباکو نوشی ہے، ذرا گڈ لکنگ تمباکو نوشی ہے، خوشنما لگنے والی تمباکو نوشی ہے، اور یہ ذرا ماڈرن لگنے والی۔ جیسے اگر کوئی بیڑی پیتا ہے تو اس کی نسبت جو سگریٹ پیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر کر رہا ہوں، اور جو پائپ پیتا ہے، سگار پیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سگریٹ پینے والوں سے بھی اونچا سمجھتا ہے۔ تو یہ نشے کرنے والے بھی اپنی کیٹیگریز بنا لیتے ہیں، تو کوئی اونچا نشہ اور کوئی نیچا نشہ ہوتا ہے ان کی نظر میں، لیکن نشہ آخر نشہ ہوتا ہے جو کہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا سدباب کیا ہے؟ لوگوں کو کس طرح روکا جا سکتا ہے نشاور چیزیں استعمال کرنے سے؟ کیا ہم انفرادی رول اپلے کر سکتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ اس میں بنیادی نظریاتی تبدیلی کی ضرورت ہے، سٹریس مینجمنٹ کی سکل سیکھنے کی ضرورت ہے، موڈ مینجمنٹ کی سکل سیکھنے کی ضرورت ہے، آپس میں تعلقات کو اچھا رکھنا، کمپیٹیٹو زندگی گزارنے سے پرہیز کرنا،
اور ایک ایسی زندگی گزارنا جس میں دلی سکون کو قائم رکھتے ہوئے آپ ترقی کریں اور آگے بڑھیں، اور ایسی کوششیں نہ کریں کہ ترقی کی خواہش میں اندھا دھند دوڑ لگائیں اور مردے منہ جا گریں۔ پرہیز کرنا چاہیے ان چیزوں سے جو کہ ہمیں تھکاوٹ دیتی ہیں، جو کہ ہمیں غصہ دلاتی ہیں، جو کہ ہماری نیند پوری کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ہم اپنی نیند کا، آرام کا خیال رکھیں اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے پرہیز رکھیں اور قناعت بھری زندگی اور تشکر امیز زندگی گزاریں تو نشے کی قطعی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر دیکھا جائے ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات ہیں یا گھریلو حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سیاسی حالات ہیں، جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہ نوجوانوں کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ نشاور چیزیں استعمال کریں؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کچھ گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، اور ہم خیریت کی تلاش صبح سے شام تک سرگردہ رہتے ہیں، اور خیریت نہیں ملتی۔ ٹی وی کھول لیں تو پکڑ دکڑ کا کام شروع نظر آتا ہے، اور سیاسی طور پر بھی بہت گڑبڑ نظر آتی ہے۔ لیکن اس زندگی کے ساتھ جو ہماری اٹیچمنٹ ہے، اگر اس کو ہم ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ رکھیں، یعنی بہت زیادہ جڑ جانا مسئلوں کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ رکھیں، جذباتی طور پر، عملی طور پر جو ہمارا فرض ہے وہ پورا کرتے رہیں، لیکن ہر وقت سڑتے کٹتے رہنا، ہر وقت جو ہے اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہنا، یہ ہمارے لیے نشوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اور نشہ سچ مچ کا سکون نہیں ہوتا، نشہ ایک جھوٹ ہوتا ہے جو کچھ دیر کے لیے ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں۔ آخری سوال ڈاکٹر صاحب سے کروں گا کہ جو نوجوان ہیں، مطلب جن کے ٹین ایجرز ہیں 12 سے لے کر 18 سال کی عمر میں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آخر اس کے نقصانات کیا ہے، وہ ایز اے فیشن کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کس طرح اویئرنیس دی جا سکتی ہے، ان کو کس طرح ان نشاور چیزوں سے روکا جا سکتا ہے؟ بہت آسان ہے کہ ہم لائف سکلز پہ زور دیں۔ ہم تعلیم پہ جو سکول کالج یونیورسٹی کی ہے اس پہ بہت زور دیتے ہیں، ہم لائف سکلز پہ زور نہیں دیتے۔ اگر ہم لائف سکلز پہ زور دیں، اسٹریس مینجمنٹ پہ زور دیں، ریلیشن شپ کو اچھا بنانے میں کریں اور سکھائیں کہ ریلیشن شپ کیسے اچھا بناتے ہیں، اور یہ جو اندھا دھند جو ہے کمپٹیشن کی دوڑ ہے، کمپٹیشن صرف کھیلوں میں ہوتا ہے، زندگی میں بھی جیتتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی جیتنے کا موقع دیتے ہیں۔ تو جو لائف سکلز ہیں جو الٹیمیٹلی ہماری زندگی میں کام آتی ہیں، جب ہم یونیورسٹی سے بھی فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں لائف سکلز کام آتی ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم تب بھی اس طرح کام نہیں آتی، اگر ہمارے پاس لائف سکلز نہیں ہے تو سب تعلیم بیکار جاتی ہے۔ تو لائف سکلز یہ ہیں جن کو بعد میں ہم ایگزیکٹو سکلز کہتے ہیں، اور ایگزیکٹو سکلز ہیں جو دنیا میں انسان کو ممتاز بناتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ چلیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صداقت علی، انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی کہ کس طرح ہم اس منشیات کے عادی لوگوں کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، ان کے ریہیبلیشن سینٹرز جو ہے وہاں پہ لے کے جا کر ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیلاً بتایا۔ ناظرین، ایک نشہ جو ہے ایک لعنت ہے، اور اس لعنت نے تعلیمی اداروں میں اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ لاہور کے 10 تعلیمی ادارے میں سروے ہوا جس کے مطابق 57% یعنی 57% جو فیصد جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلباء ہیں، وہ نشے کا شکار ہو چکے ہیں، وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی ایک وجہ تو یہ بھی کہ وہ ایز اے فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، دوسری وجہ جو ہے وہ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے بھی یہ ان نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر صوبوں کی بات کی جائے تو کے پی کے میں سب سے زیادہ ڈرگ ایڈکٹز پائے جاتے ہیں، 11% یعنی 11% جو وہاں کے جو لوگ ہیں کے پی کے وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، نشہ کرتے ہیں، مختلف قسم کا نشہ کرتے ہیں۔ کے پی کے حالات جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت خیبر نیوز کے سینئر صحافی یوسف جان عثمانزئی صاحب موجود ہیں۔ آپ سماجی برائیوں کو سامنے بھی لاتے ہیں، کور بھی کرتے ہیں۔ یوسف جان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اسد ډیر مننه دا ورته پوینټم ډیر شکریہ خوشاله اوسئ۔ یوسف جان درته ووایه چې کوم کې پی کې دي د نشاور تعداد ولې زیات دي؟ د نور کې صوبو سره مطابق سره وګورئ د کې پی کې تعداد زیات دی، ولې څه وجه دی؟ اسد د دې ډېر وجوهات دي، دا ملټیپل فیکټرز دي۔ یو خو د ټولو غټه خبره خدا ده چې ګورنمنت کله هم دغه اړخ ته توجه نه کړي، مطلب ستا په ترجیحات کې پول شته، بجلی شته، بنیادي سہولتونه شته، خو بل اړخ ته دا څیزونه بد نه شي، ستا دغه اړخ ته ترجیح شته، خو ستا هغه ځوان ته ترجیح نشته کوم چې ستا نه په ډک چوک باندې رویچ شو۔ د دې ډېر وجوهات دي۔ یو خو ډېره غټه خبره دا ده چې دې ځای کې ته افغانستان سره بالکل په باډر یو،
دویمه خبردار چې دلته کې مسلسل دهشتګردۍ کې بدامنۍ کې پاتې شو. دریمه خبردار چې دلته کې ستا په سونو کارخانې بندې دي، نو ستا چې روزګار بند شي، ستا چې دلته کې امن ني، بل دلته کې ستا چې کوم د دهشتګردۍ لهر دی هغه راغی، بل بارډر باندې ستا شان چیک اند بیلنس نشته، دا غي د وجې دغه شی ډیر زیات دی. دغه بعد ډیر زیات خبرې دي ګوره چې ستا کارخانې ستا بچي غریب شو، ستا بچي چې کله غریب شو دی بلکې منښت دي. نو او بل دا چې ستا د حکومت توجه هم نشته. په یو ډاکومنت کې بتا کتلی چې زه د باچا خان چوک ته راړم، ما په 5 منټس کې دنه د پوډر پونه واغښتا. اسدا چې کله ستا د غسیسته اکسرسایز ته روټه هغه ته په قطار ودرېږي او ته ماستو ته په قطار ودرېږي او ته پوډر ته قطار نه کې ته په اسانه باندې آیس ملوشي، ته په اسانه باندې پوډر ملوشي، ته په اسانه باندې شیشه ایکس واي زد ملوشي. نو ستا یو سیسته چې اکسس وي اسانه ته ملاويږي. بیا خو ځوان ستا ته بیروزګار هم دی، البته نه پوهم دي تعلیم هم ورلي کوم ځوانان دي کې پکې کوم ځوانان دي هغه څومره پکې انوال دي او هغه څه وجوهات دي ځوانان ولې دومره پکې انوال دي؟ ګوره غټه خبردار کنه چې ما ارزو کو ګوره ک ځوانان دي داغي دی لخته پام ولیکيږي البته کې پارک جوړ کو ستاسو دلته کې دوه درې پارکونه ستاسو په خبر کې په پارکونو تعداد ور نشتا. بل دختل ته کې ستاسو ته هغه شان اکټیویټیز ورنکړل چې هغه کې ځان برابر کی یا کم از کم هغه سرګرمو کې والی دیمه خبر دادا چې په زرګو ځوانان دا هر کاله د کې پی کې خبره نه کوم عموما پاکستان خبرو وکم خو بهرحال د کې اضافه راځي. غټه وجه دا چې ستاسو ګورنمنت تر اوسه پورې د ته چې یو واړ قدر جوړ نکو چې دغه مریضانو لپاره یو واړ قدر جوړ شي. دلته کې په پیښور کې گرین بیډ خو جوړیږي پښنه غړي د پاسه استاد بچی لپاره هسپتال نشي نه جوړیږي چې بچی لا چې بل دی اړه باندې کار اویرنس نه شي. بل دغه چې کوم ایشو د پدې باندې بل سیور سوسایټي په ستا خاموش ده، ستا په شاعر نه راپسې، ستا په استاد خبر نه کوي، ستا په مولا چپ، ستا په میډیا چپ، تاسو ځ چې د وجه هغه ځانان زموږ نه غوښتل اوسي خزوانان ډېر خبرې راځي هم بیا ډېر وجوهات دي او هغه وجوهات چې پاره کې ډېر میدانونه نشته. ٹھیک شو یو د دې لپاره روزانه نشته. ټیک شو دلته ستا په سونو سکول روان شو، ستا پریم ماشوم سکول ته نزي ته ورشه په میټریک کې شو ګور نشته. دا اوس د میټریک رزلټ راغی ستا په سرکاري سونه چې سرکاري پای کې په پوزیشن نه لري دا ارخته یو علمیه ده. دغه بچي چې کله ستاسو غوته نوځي ګوره ما یو مور ته پوسو کې مې بچي چې پوره شي نو د وشتو شي مور وي او د وشتو شي اوس څه د دې خبره ته سوچو کا چې مور په بچي په تاسو وچو پوره شي د وشتو شو. دا افسوس خبره ده دغه پوره شي په دې یخنه کې مو ته خبر کوم دی یو خبر نه بل راځي وخت هم تاسو ډیر کم دی په دې په خبر کې به اوس چې کوم یخنه رااله دې هر څه چې اوس پاسه نو په میډیا نه راځي. افسوس خبره چې ور نه راځي خو چې کوم مریضان دي چې کوم های سکول والے دي سپیشلی په سکول والا دا سحر مړ پراتی دي. ټیک ته خبره وکړه وجوهات خبره دا سوال هم د قوم چې کې پی کې ریهابلیټیشن سنټر شته دي کنيشته یاره یو ان جی او دا او تیر شي وزل چې کوم دی نو اوس نه خبره کومه چې 10 کروڑ روپے دی حکومت هغه ته ورکړي یو ان جی او سیټ اپ لاندې هسپتال دی ډېر مشهور دی. ما دا وزیر موصوف نصر دا ته پوښتنه چې 10 کروڑ روپے دی ان جی او ته ورکړي په 10 کروڑ روپے خو ستاسو ډیر په هسپتال نه جوړیږي نو په وزیر موصوف باندې بیا څه چلو شو او هغه بل پريشر هم ډیر شو. یا ما ته مرګونی دا ته څنګه تاسو کومه یاره ما دا سوال ډیر آسان دی چې 10 کروڑ روپے ته ان جی او ته ورکړي 10 کروڑ روپے ته په ګورنمنت سېکټر کې لګو ډیر په هسپتال جوړ کا ته په خبر غړ هسپتال ته راشه شیخ هسپتال ته لاړ شه کمپلیکس ته لاړ شه الارج ته لاړ شه یو ځکه به تاسو په مليون شي چې به دلته کې د پوډرو والی بچی چې د تاسو بلته دا یو بیت او ته دلته کې ها هغه ان جی او په دغه څه د ګورنمنت سېکټر نه فند اخلي او هغه 2-3 میاشتې زیات نه زیات ساتي خدای هم څه ډیټا نشته دایم څه پته نه لګي. زه آسان مثال در کوم اسد لری بنوزو اوسم باچا خون چوک تلاشا اوسم ته اشنغری تلاشا اوسم تاسو په حاجی کې باندې راشه پسونو ځوانان بدل کې او په دې اسد سے شیخ په مشومان رال د خبره چې زنانو تعداد په سره زیاتی دا ډېر اعلان سچويشن دی. صحیح اچھا دا یوسف جان صاحب خرید سوال مدد نه کوم الته کې منشیات چر سے داسې خرڅيږي هغه پولیس سره نگرانی کې خرڅيږي دا اړتیا خبره ده کې شک نشته. ګوره دا هر علاقې څه چوتا پته لګي چې دلته کې کم غل دی کم سړی کار لیفټر دی کم سړی اسم اکټیویټیز کې مول دی. غټه خبره ده چې دغه اخمان خاموشي نه وي نن ما هر یو سړی یا کم از کم هر یو څه چوبه پدې کې لاس چوره ته بد نصیبه خبره ده چې د علاقې تانی پدې لاس نه چی چرته چې پیسې چلی. ګوره زما یو ډیکومنټ خبره چې تاسو کته شی بلکې دنیا وکړه ما شراب واغستلو یو میډل او بل ځکه شرابي څه کې نه څنګه مې تاسو کا هغه شراب خرڅول والدا وي چې بھائی زه پولیس له پیسې ورکوم نن مصیبت دارې چې ورده خون قرباني هم بل ډاکټر
د وردی خاون په دغه مجرمانو باندې خاموشي اختیاري نو د هغې وجه دا چې ستاسو زما بچي سوځي. ډېرې خبرو نه کوم، مختصر خبره کوم اسد بھائی چې په 2 منټو کې دننه د باچا خان چوک یو سړی د پوډرو پوډې اخلي نو د دې څه مختص شو دا پوډې څنګه راله او دا د هغه ځای نه په دې چوک کې څنګه خرڅېږي چې دې په سبا ورې ناستې دلته کې یو کس نه په سونو خرڅېږي. وړه غوندې کې ویډیو زه به سټیم کوشش کوم چې دوکان سره شیر کړم په ګلبهار کې پوډر خرڅوي او هغه 15 سے 20 چې کوم نشیان دي هغه ورپسې منډې وي او پوډې اخلي. نو دې ته زه څه ووایم ٹھیک پولیس او د هغه ادارو نه وایم چې د چا د وجې کلي عام پوډر خرڅېږي او ټول نشاوه څیزونه خرڅېږي. زه اخري خبره دا کوم چې دا ښار دومره بدرنګ نو، دا ښار داسې بدرنګ نو، دا یار ډېر زیات شیرین و، دا ښار چا داسې بدرنګ کړ. دې کې زمونږ خاموشي ده چې موږ رحمان یوسف جان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کے پی کے میں کیا صورتحال ہے، ڈرگ ایڈکٹس کی تعداد کیوں بڑھتی جا رہی ہے. سب سے پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے پورے قوم کا، ہم سب کا، ہم اپنا فرض نہیں نبھا رہے ہیں. اگر کوئی کسی کو ہم دیکھتے بھی نشہ کرتا ہے نہ تو ہم اسے اویئر کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہے، جو نوجوان نسل منشیات کی طرف آ رہے ہیں، وہ ان کی توجہ، ان کی تربیت پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ ان کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اور نہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے بچے منشیات کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے صحت پر، ان کے دماغ پر کتنا بڑا افیکٹ ہوگا. تو آج میں اور آپ انشاءاللہ اس بات پر عہد کرتے ہیں، آپ بھی عہد کیجیے، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اویئرنیس پیدا کریں گے لوگوں میں، ایک کو میسج دیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. یقیناً آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اسد اللہ خان وزیر کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ ناصر.